السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مقدس میں اس شہر کے در و دیوار کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ آنے والی نسلیں اس پر فخر کریں گی اور اس شہر کی پناہ کو دیکھ کر ششدر رہ جائیں گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتاب مقدس کے عہد کا وہ شہر آج ناپید ہے، اور اس کی جگہ جو شہر کھڑا ہے اس کے متعلق ماہرین آثار قدیمہ اور مورخین متفق ہیں کہ یہ عین اس مقام پر نہیں جہاں شہر داؤد و سلیمان تھا، بلکہ اس کی جگہ اور کسی مقام تک تبدیل ہو چکی ہے۔ یروشلم مقدس کا امریکی مصنف ایڈوان ایلس اور ویلپس کہتا ہے کہ یہ شہر اس جگہ نہیں جہاں ہیرود اور اس کے جانشینوں کے عہد میں واقع تھا، بلکہ اس دور کا شہر موجودہ شہر سے 3 گنا بڑا تھا، اور مکانات بھی آج کل سے زیادہ قریب اور تنگ تھے۔ البتہ وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کرتا کہ شہر کی موجودہ عمارات قدیم کھنڈرات کے ملبے سے تعمیر ہوئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر عمارتوں پر عہد ہیرود کے باقیات ہونے کا گمان گزرتا ہے۔ اس شہر کی معلوم تاریخ میں یہ کئی بار اجڑا اور ازسر نو آباد ہوا، اور اس دوران اس کی شہر پناہ بھی کئی مرتبہ تعمیر ہوئی۔ پہلے شہر پناہ عہد داؤد میں تعمیر ہوئی، پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کی مرمت کروائی۔ کتاب سلاطین میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ داؤد کے شہر کے گرد فصیل تعمیر کروائی۔ طویرہ جام فرائیمی نے مخالفت کی، اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بنی یوسف پر حاکم بنا کر شہر سے باہر بھیج دیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے 400 سال بعد یہ شہر پناہ شاہ باب البخت نصر کے ہاتھوں تباہ ہو گئی، جس نے فصیل شہر کو گرا کر حال چلوا دیے۔ دوسری فصیل کی تعمیر کا کام بابل کی قید سے واپسی کے بعد 445 قبل مسیح کے لگ بھگ شروع ہوا۔ کتاب سخمیہ کے باب 3 میں اس تعمیر کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ یہ شہر پناہ یہود کے قبائل نے آپس میں تقسیم کار کے اصول پر بنائی، اور اس کی تعمیر میں مقامی لوگوں کے علاوہ اہل فارس، رومیوں، شامیوں اور مصریوں نے مداخلت کی، مگر سخمیہ کی قیادت میں تعمیر فصیل کا کام برابر جاری رہا اور اسے مکمل کیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شہر پناہ پہلی فصیل کے کھنڈرات پر ہی اٹھائی گئی تھی، اس لیے شہر کے محل وقوع میں کوئی زیادہ فرق نہ تھا۔ ڈاکٹر رابنسن کے اندازے کے مطابق اس شہر پناہ کی تعمیر شہر کے شمالی حصے سے شروع ہوئی، اس کی مغربی انتہا موجودہ باب دمشق کی جگہ تھی، یہاں سے جنوب کو مڑ گئی، لیکن یہ شہر پناہ بھی حملہ آوروں کے ستم رانیوں کا شکار ہو گئی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ شہر پناہ کی تیسری تعمیر ہیرود اعظم کے جانشین ہیرود اغریپا نے حضرت عیسیٰ کے صعود کے 12 سال بعد شروع کی۔ ہیرود اغریپا کا تعمیراتی کام اتنا عظیم اور شاندار تھا کہ شام کے رومی حکمرانوں کے ذہن میں شک پیدا ہو گیا، یہ سب کچھ ایک نئی بغاوت کی تیاری ہے۔ چنانچہ انہوں نے کلاڈیس سیزر کے نام سے ایک خط میں اپنے ان شکوک کا اظہار کر دیا، جس کے نتیجے میں کلاڈیس نے اغریپا کو مزید تعمیر سے روک دیا، مگر بعد میں یہودیوں نے اپنے روایتی حربوں سے کام لیتے ہوئے اس جزوی تکمیل کا اجازت نامہ حاصل کر لیا۔ جوسیفس اس شہر پناہ کی بہت تعریف کرتا تھا۔ اس کی دیواروں میں 20 ہاتھ لمبے اور 10 ہاتھ چوڑے پتھر لگائے گئے تھے، جن کا اٹھانا اور بلند کرنا انسانی طاقت سے بالا تر نظر آتا ہے۔ یہ فصیل 71 عیسوی میں تیتوس رومی کے حملہ کا شکار ہو گئی، اور 614 کے بعد تو قطعاً ملبے کا ڈھیر نظر آتی تھی۔ موجودہ فصیل ترکان عثمان کے دوسرے حکمران سلیمان اعظم نے تعمیر کرائی۔ سلیمان اعظم کے والد سلطان سلیم نے اس شہر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ سلیمان نے تعمیر کی نگرانی 2 بھائیوں کو سونپی، جنہوں نے 1536 میں یافا گیٹ سے مخالفت سمتوں میں کام کا آغاز کیا، اور اس کی تکمیل تک ایک دوسرے کو نہ مل سکے۔ 7 سال بعد 1542 عیسوی میں موجودہ سینٹ سٹیفن گیٹ پر ان کی ملاقات ہوئی۔ اس خوشی کی یاد میں انہوں نے اس دروازے پر 4 شیر بنائے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ شہر پناہ کی ہر تعمیر کے ساتھ اس کے دروازوں کے ناموں میں کچھ نہ کچھ رد و بدل ہوتا رہا۔ بیشتر عرب جغرافیہ نویسوں نے ان دروازوں کا ذکر ضمناً کیا ہے، اور صرف 2 عرب مصنف ان کا تفصیلی حال بیان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مقدسی اور مجیر الدین کے درمیان وہ نام مختلف ہیں۔ البتہ مجیر الدین نے جن دروازوں کا ذکر کیا ہے وہ آج تک کھلے ہوئے اور زیر استعمال ہیں۔ مقدسی نے بالا حصار کے 8 دروازے بتائے ہیں، ان کے نام یہ ہیں: باب سیہون، باب تہے، اور باب البلات، اور باب ارمیہ، اور باب سلوان، باب اریحا، اور باب العمود، اور باب محراب داؤد۔ باب محراب داؤد آج کل یافا گیٹ کہلاتا ہے۔ مقامی لوگ اسے باب الخلیل یا باب الجبرون کہتے ہیں، کیونکہ خلیل اللہ کے شہر جبرون کو جانے والے زائر اسی راستے سے جاتے تھے۔
مقدسی نے اس سلسلے میں بالا حصار کا ذکر کیا ہے، وہ اس دروازے سے ذرا اوپر کے رخ تک موجود ہے، اور اس میں وہ محراب بھی سلامت ہے جس سے یہ دروازہ منسوب کیا جاتا ہے۔ مقدسی کا باب سیہون جنوبی دیوار میں باب جبرون کے بعد دوسرا دروازہ ہے، جسے آج کل باب النبی داؤد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مجیر الدین اسے باب الحارۃ الیہود کہتا ہے، قریب ہی حضرت داؤد کا مزار ہے۔ باب اریحا وہ ہے جسے 14ویں صدی سے سینٹ سٹیفن گیٹ کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ دروازہ 10ویں صدی عیسوی میں جریکو گیٹ کہلاتا ہے۔ اسے باب الاسباط یا مریم کا دروازہ بھی کہتے ہیں۔ برکت الاسرائیل اسی دروازے کے باہر ہے، جو نہایت قدیم تالاب ہے۔ باب جب ارمیا شمال کا چھوٹا دروازہ ہے، باب الساہرہ ہے، اور قدیم زمانے میں ہیرود گیٹ کہلاتا تھا۔ اس کے قریب وہ میدان ہے، یہاں بعض روایات کے مطابق روز محشر ساری مخلوق جمع ہوگی، اور ایک خندق بھی ہے جس کے بارے میں عام روایت یہ ہے کہ اسے صلاح الدین نے کھدوایا تھا، لیکن مقدسی اس دروازے کو گڑھا کا دروازہ کہتا ہے، جس کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے یہ خندق قدیم دور سے ہے۔ البتہ اتنا ضرور ممکن ہے کہ سلطان صلاح الدین نے اسے مزید استوار اور مستحکم کیا ہو۔ مقدسی کا باب عمود آج بھی اسی نام سے شمالی دیوار کے وسط میں واقع ہے۔ اسے باب دمشق کہا جاتا ہے کیونکہ یہیں سے ایک سڑک نابلس اور دمشق کو جاتی ہے۔ عیسائی روایات کے مطابق قبول مسیحیت کے بعد سینٹ پال اسی راستے سے شہر مقدس میں داخل ہوئے۔ محاربات صلیب کے وقت یہ دروازہ سینٹ سٹیفن سے منسوب تھا، کیونکہ وہ جگہ جہاں یہود نے سینٹ سٹیفن کو سنسار کیا اسی دروازے کے باہر چند قدم کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسی مقام پر تھیوڈیس ثانی کی ملکہ ادوسیا نے 455 میں ایک گرجا بنا دیا۔ ملکہ اس گرجا میں مدفون ہے۔ اس گرجا سے کچھ فاصلے پر بادشاہوں کے مقبرے ہیں جو مشرقی میسوپوٹیمیا کی ملکہ ہیلینا کے لیے تعمیر ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ دین موسیٰ کو قبول کرنے کے بعد ملکہ اپنے بیٹے ازبیتیس کے ہمراہ 45 میں شہر قدس میں آئی، اور ازبیتیس کے 20 بیٹے اسی شہر میں آباد ہو گئے۔ ملکہ اور ازتیبس ان قبروں میں مدفون ہیں۔ ان سے کچھ فاصلے پر مسلمانوں کا قبرستان اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھٹیاں ہیں۔ مقدسی کا باب البتہ اتیہی اور باب سلوان آج کل معدوم ہیں، لیکن قیاس کیا جاتا ہے کہ باب التیہ مجیر الدین کا باب السرب چور دروازہ ہے، جو کبھی باب سیہون اور باب جبرون کے درمیان ارمینی خانقاہ کے قریب کھلتا تھا، لیکن آج کل بند ہے۔ باب سلمان مشرقی دیوار میں آج بھی باب المغاربہ، جسے فرنگیوں نے کوٹڑی کا دروازہ کا نام دیا، باب البلاد غالباً مجیر الدین کے باب ارمیہ کا قدیم نام ہے، جو کبھی باب جبرون کے شمال میں شہر پناہ کے مذہبی پہلو پر تھا، لیکن پچھلی صدی میں اسے بند کر دیا گیا۔ ادریسی 1154 عیسوی میں باب الرحمہ کا بھی ذکر کرتا ہے، جسے مسیحی گولڈن گیٹ کہتے ہیں۔ ادریسی لکھتا ہے، یہ دروازہ شہر کے مشرقی پہلو پر ہے، مگر عام طور پر بند رہتا ہے اور شاخ زیتون کے میلے کے دن کھولا جاتا ہے۔ ایچ پیری اپنی کتاب زیارات یروشلم میں اس دروازے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ معبد سلیمانی کے مشرقی دروازے کی جگہ قائم ہے۔ حضرت عیسیٰ پام سنڈے کو اسی دروازے سے ہیکل میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ 629 میں مقدس صلیب ملنے کی یادگار کے طور پر ہرکولس نے تعمیر کروایا تھا۔ عہد صلیبی میں یہ دروازہ 2 مرتبہ کھلتا تھا، ایک مرتبہ پام سنڈے کے جشن کے لیے اور دوسری مرتبہ 14 ستمبر کو مقدس صلیب ملنے کے روز۔ ترکوں نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا، لیکن کبھی استعمال نہیں ہوا۔ اس سے باہر ایک محراب بنی ہوئی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک روایت ہے کہ حضرت امام مہدی یہاں تشریف لائیں گے۔ پیری مزید لکھتا ہے کہ اس دیوار کا جو حصہ مسجد اقصیٰ سے ملحق ہے، اس جگہ واقع ایک مینار سے سینٹ جیمز کو گرا کر ہلاک کیا گیا تھا۔ مجیر الدین کے باب الدائیہ کی آج کل صحیح نشاندہی ممکن نہیں، البتہ قیاس کہتا ہے کہ یہ باب ہیرود سے کسی قدر مغرب میں ہوگا۔ ایچ پیری شمالی دیوار کے مغربی کونے میں قصر جلوہ گولائت کا محل سے متصل باب الحمید کا ذکر کرتا ہے، جو 1886 میں تعمیر ہوا۔ وہ لکھتا ہے کہ نیا یروشلم اسی دروازے سے باہر ہے۔ پیری مزید لکھتا ہے کہ عہد ہیرود میں تھیٹر، سرکس اور جمناسٹک کے مقابلے مغربی دیواروں سے باہر میدان میں ہوتے تھے۔ اس کے مطابق مغربی دیوار میں قدیم نکوپس گیٹ کی جگہ آج کل باب السلسلہ ہے۔ مجیر الدین نے خانقاہ شیخ ابن عبداللہ کے قریب باب الزاویہ اور شہر کے شمال مشرقی گوشہ پر باب الحارہ طور کا ہونا بیان کیا ہے، لیکن آج کل ان کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ بیت المقدس کی وادیاں۔
بیت المقدس کو بجا طور پر وادیوں اور پہاڑیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کے 3 اطراف پھیلی ہوئی وادیوں نے اسے ایک عظیم اور منفرد شہر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور بالخصوص ہنوم اور کیدرون کی وادیاں خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان وادیوں کا رخ کسی اور سمت ہوتا تو بیت المقدس کبھی اس جگہ آباد نہ ہو سکتا، کیونکہ موریا اور زیتون کی پہاڑیوں اور کیدرون، ہنوم اور ان کی درمیانی وادی کے بغیر اس شہر کا تصور ممکن ہی نہ تھا۔ وادی ہنوم کتاب مقدس کے مطابق اپنے پہلے معلوم مالک ہیگ گائی یعنی کہ سخمیہ یا گائی بن ہنوم سے منسوب ہے۔ سٹینلے کے الفاظ میں قدیم تاریخ کے ہیرو ابن ہنوم نے اس جگہ اپنے ڈیرے ڈالے اور یہیں آگے بڑھ کر شہر پر قابض ہو گیا۔ یہ وادی شہر پناہ کے شمال مغربی کونے سے شمال میں نصف میل کے فاصلے پر شروع ہوتی ہے، پہلے جنوب مغربی سمت اور پھر جنوب کا رخ کرتی ہے۔ اس جگہ یہ وادی مقابلتہ ہموار ہے۔ وہاں مسلمانوں کا قبرستان ہے جس کے وسط میں جہ سہون کا بالائی تالاب، جسے اب برکت الممیلہ کہا جاتا ہے، واقع ہے۔ اس تالاب سے قدر جنوب میں اترائی تیز ہو جاتی ہے اور تقریباً 4 میل کے فاصلے پر جہون کا زیریں تالاب یعنی برکت السلطان واقع ہے۔ وادی میں دائیں سمت اونچی اور ڈھلوان چٹانیں ہیں جن میں پتھر تراش کر مزارات بنائے گئے تھے، جنہیں بادشاہوں کے مقبرے کہا جاتا ہے۔ آج کل ان عمارتوں کو ملازمین کی رہائش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جگہ باب دمشق سے تقریباً 1/3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس جگہ سے آگے وادی پہاڑ راستے پر بلند ہو کر چلی گئی۔ بائیں طرف سیہون کی ڈھلوانیں ہیں۔ یہ وادی یہاں قدر تنگ ہے، وہاں زیتون کے درخت ہیں۔ اس کے بعد اچانک مشرق کی طرف مڑتی ہے اور وسیع ہو کر ایک مستطیل شکل میں بدل جاتی ہے۔ وادی کے اس حصے کو پہلے تو توفت کہا جاتا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے باغوں میں سے ایک باغ اسی جگہ تھا۔ بعد ازاں اس میں چھوٹے خداؤں کے بت نصب کر دیے گئے اور ان کے سامنے قربانیاں دی جانے لگی، لیکن آخر اور منسا کے جانشین متقی اور پاک باز جو سیاح نے یہ روایت ختم کر دی اور اسے وادی المبس بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی ربیوں کے مطابق یہ وادی جہنم کے دروازے پر ہے۔ اس وادی میں ہمیشہ بے تحاشا خون بہا ہے۔ کنعانی، یہودی، فارسی، شامی، رومی، فرانسیسی اور مسلمان خون۔ ذرا آگے بڑھیں یعنی صرف 500 گز تو ہم وادی کیدرون اور وادی ہنوم کے نقطہ اتصال پر پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں 30 ایکڑ تک رقبہ ہموار اور مستح ہے۔ یہ جگہ کوہ موریا پر مسجد اقصیٰ کے فرش سے 350 فٹ نیچی ہے۔ اس سطح ٹکڑا کے جنوبی کونے میں بئر ایوب ہے، جس کے بارے میں واضح طور پر یہ کہنا ممکن نہیں کہ کب سے ہے۔ اسلامی قبضے کے فوراً بعد اس کا موجود ہونا کتابوں سے ثابت ہے، اور مسلمانوں ہی نے اسے بئر ایوب کا نام دیا۔ صلیبیوں نے اسے نہمیہ سے منسوب کیا۔ کیدرون اور ہنوم کے ملنے سے جو وادی بنتی ہے اسے وادی النار کہا جاتا ہے۔